أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمین۔ حضرات، سورہ زمر کا آخری رکوع اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو آیتیں آئی تھی ان میں یہ بات آ کر موقوف ہوئی تھی کہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء علیہ السلام کو اور دوسروں کو گواہیوں کے لیے لایا جائے گا۔ انبیاء آ کر گواہیاں دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام اللہ آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا ہر آدمی کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد نام اعمال دے دیے جائیں گے، انصاف ہو جائے گا۔ تو اب دو گروہ ہو جائیں گے، دو کیٹیگری ہو جائیں گے۔ ایک کیٹیگری جہنم والوں کی ہوگی اور ایک کیٹیگری جنت والوں کی ہوگی۔ تو اب جہنم والوں کو جہنم میں کیسے لے کر جائے گا اور کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اسے اللہ بتا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کی طرف، گروہ الگ گروہ۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو، ایک بڑی جماعت کو۔ ایک مشرکین کی ہوگی، ایک کفار کی ہوگی، پھر مشرکین میں جو اعلیٰ درجے کے مشرک ہوں گے ان کا ایک گروہ ہوگا، پھر کفار کا ایک گروہ ہوگا۔ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جب وہ جہنم کی طرف جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ وہ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔
وقال لهم خزنتها، اور ان سے جہنم کے پاس کھڑے ہوئے نگران کہیں گے، پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان کا کوئی رسول نہیں آیا، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ وہ تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھ کر نہ سنایا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا، تمہارے پاس تمہارے ہی آدمیوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ نے ہمیشہ رسول جس قوم میں بھیجا اسی قوم کے آدمی کو بھیجا، تاکہ اس قوم کو کوئی چیز جو ہے کھٹکے نہ کہ بھئی یہ کون ہے، باہر کا آدمی آ گیا ہے، معلوم نہیں کیسا ہے کیا ہے۔ نہیں، تمہارے ہی درمیان کا آدمی، وہیں اس کی پرورش ہوئی، وہیں وہ پیدا ہوا، تمہارے درمیان میں بڑا، اور تم اسے بچپن سے جانتے ہو کہ وہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی عیوب سے پاک صاف ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے ہوئے ہوں اور وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں خوبصورت نہ لگ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے درمیان وہ تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا تھا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم لوگوں کو اس دن سے ڈراتا بھی تھا۔ یہ جو دن آج قیامت کا دیکھ رہے ہو، اس دن سے وہ ڈراتے تھے تم کو۔ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ سچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کافروں پر محقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا، کہا جائے گا ان سے کہ یہ جہنم کے دروازے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ تکبر کفر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ حق بات کو نہ ماننے میں تکبر کا بڑا مین رول ہے۔ آدمی کے اندر جب تکبر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی کی بات سنوں، میں کیوں کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤں، میں نہیں ملاؤں گا۔ یہ تکبر ہے، آدمی کو بہت ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ابلیس کا حال دیکھیے، ابلیس جو ذلیل و خوار ہوا، مردود ہوا، اس کی وجہ جو ہے تکبر تھا۔ اس لیے تکبر انسان کے اندرونی کس حصے میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں دبا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے اسے جاننا۔ اس لیے اس کے جو متخصصین ہیں ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے تکبر پر، ریا پر، ان سب عنوانات پر بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا، اس کا تجزیہ کیا، اور بتایا دیکھو تکبر یہ صورتوں میں یہاں چھپا بیٹھا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کینسر کا مرض ہوتا ہے، کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خون کے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا اپنا اتنا بڑا بنگلور شہر ہونے کے باوجود بھی آج بھی خون کے بعض ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اس کے لیے یہاں لیبیں نہیں سہولت ہے۔ وہ خون لے کر بامبئی بھیجا جاتا ہے، پھر بامبئی سے 4 دن 5 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ بھی اس میں یہ ہے یا نہیں۔ جب جسم جو فنا ہونے والا ہے اسے اتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اتنی گہری اس کے اندر وہ ڈیپ میں جا سکتی ہیں، تو روح تو جسم سے بہت اعلیٰ ہے، بہت پاورفل ہے، اسے کیا کیا بیماریاں لگ سکتے ہیں، کہاں لگ سکتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جو علم النفس کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، سائیکالوجی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، میرے استاذ نے، مصری استاذ نے بتایا کہ سائیکالوجی کے سلسلے میں جن بڑے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں
وہ زیادہ سے زیادہ 200 سال پہلے کے نام لیے جاتے ہیں، رشیا کا فلاں آدمی، فلاں ملک کا فلاں آدمی، کہ انہوں نے سائیکالوجی پر یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ میرے استاذ بتاتے تھے یہ سب لوگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے 500 سال پہلے گزر چکے ہیں، ان کی کتابوں سے اخذ کیا ہے، ان کی کتابوں سے لے کر بتایا ہے۔ تو بہرحال تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آدمی آخری درجہ اب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ دعا میں جہاں اور بہت چیزیں مانگتا ہے، یہ بھی مانگے کہ اے اللہ بڑائی سے، تکبر سے میری حفاظت فرما، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، کہاں جا کر کیسے وہ اندر چھپا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اے اللہ میری اس سے حفاظت فرما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب سنیے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی تھی، رب سے ڈر کر زندگی گزاری تھی، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف ان لوگوں کو لے جایا جائے گا گروہ در گروہ ہوگے۔ پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہوگا، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر اولیاء اعظام کا، اس طرح گروہ در گروہ ان حضرات کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ لوگ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے، چونکہ اسپیشل مہمان ہیں، مہمان کو آنے سے پہلے استقبال کرنے کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا، اس کے نگران جو جنت کے نگران ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوشحالی ہو، داخل ہو جائیے جس میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ جنت میں داخلے کے سلسلے کی جو روایتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، جو یہ موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، قرآن نے بھی کہا، اس میں ایک دروازہ باب الریان صرف اسپیشل روزے داروں کے لیے ہوگا، اور حدیثوں میں آتا ہے بعض حضرات جو بہت کثرت سے صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور جنت کے ایک دروازے کے درمیان کی جو کشادگی ہوگی، جیسے یہ دروازہ ہے ہمارا مین دروازہ ہے، شاید 3.5 فٹ کا ہوگا، اس کی چوڑائی 3.5 فٹ ہوگی، 3 فٹ ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 5 فٹ 6 فٹ کے دروازے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں کی جو کشادگی، یعنی درمیان کی جو کشادگی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک آدمی پیدل 40 سال جہاں تک چلتا ہے اتنی چوڑی مسافت ہوگی ایک دروازے کی۔ چونکہ اتنے سارے حضرات داخل ہونے ہوں گے، چھوٹے دروازہ ہوگا تو بھئی آدمی کو دھکا لگے گا، بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی، آدمی کہے گا کہ بھئی دروازے میں داخل ہونا بھی مسئلہ ہے۔ اتنا کشادہ دروازہ ہوگا، 8 دروازے ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دروازے سے یہ دروازے سے یہ، ان کو بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے، وہ 8 کاموں میں اسپیشل ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے وہ تم ہوں گے۔ اس درجے کے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ جنت میں جنتیوں کو جب داخل کیا جائے گا تو ان کا قد آدم علیہ السلام والا قد ہوگا۔ یہ جو چھوٹے موٹے قد ہیں 3.5 سے لے کے 6.5 7 جو ختم ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام والا قد جو 60 ذراع تھا، حضور نے فرمایا جنت میں جنتی جب داخل ہوں گے تو اس قد میں، وہ قد ان کا ہوگا، اس میں داخل کیا جائے۔ اور جو تفصیلات ہیں، یہ جو تفصیلات ہیں، یہ سب مسلم شریف، بخاری شریف اور سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں۔
زین العابدین صاحب معلم الحجاج کہتے ہیں یہ ریئل کی باتیں ہیں، ریل کی باتیں نہیں بول کر، تو یہ ریئل کی باتیں ہیں۔ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتیوں کو یہ ناک سے ریت نکلنا، بلغم ہے، تھوک ہے، وہ بول براز، یہ سب چیزوں سے پاک ہوں گے۔ اور جنت میں 2 بیویاں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ پنڈلی سے، پنڈلی پر جو گوشت ہے، اس گوشت پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے اس کا گودا، اس کے اندر کا جو گودا ہوگا وہ جو ہے نظر آ رہا ہوگا، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور تفصیلات ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ کہ بھئی السلام علیکم، ویلکم، آپ کے لیے سلامتی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، داخل ہو جائیے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، ٹیمپروری نہیں کہ بھی 4 دن جاتے ہی پھر جو ہے چلو یہاں سے ہو گیا تمہارا وقت، اب سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ لوگ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اسے سچ کر کے دکھایا۔ دنیا میں جو وعدہ ہوا تھا وہ سچ ہوا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا، اس مکان کا وارث بنا دیا۔ حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں جانا چاہ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ اسپیشل پاس والوں کے لیے دنیا میں ہوتا ہے، یہ وی آئی پیز کے لیے ہے، یہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، جنتیوں کو جنت میں بڑا یہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد انبیاء ہیں، اور اس کے بعد گروہ گروہ داخل ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا ملائکہ کو وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد دائرہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے آس پاس یسبحون بحمد ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی کسی پر کتنا بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے، غیر کہتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم، امت مسلمہ کے بہت سارے دیندار افراد بھی جو تھوڑا بہت نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں، کوئی ہلکا سا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ کے شان میں اس طرح کے کلمات کہہ دیتے ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح کے الفاظ کیوں کہہ دے رہے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیادی اور بیسک تعلیم امت کے پاس نہیں ہے۔ لوگ دین کی بنیادی اور بیسک ضروری جو درجہ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ضروری درجہ کم از کم آدمی کے پاس روٹی ہے، کسی میں بھی کھا لیتا ہے، مرچی میں کھا لیتا ہے، اچار میں کھا لیتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں برادران وطن کو اپنے گاؤں دیہاتوں میں باغوں میں دیکھا، راگی سے بنا ہوا ہٹ جسے بولتے ہیں وہ ہوتا تھا، ایک لیمبو کاٹ لیتے تھے یا ایک تھوڑا سا اچار اسی میں کھا لیتے تھے، پیٹ بھر لیتے تھے۔ اب اس سے کم درجے میں تو پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح بنیادی جو تعلیم ہے جسے آپ اور بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 5-10 سورتیں یاد ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی کچھ دعائیں یاد ہیں، اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے پورا دین حاصل کر لیا ہے، دین سب کچھ آ گیا ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے، غلط فہمی ہے، یا سمجھے مہذب الفاظ میں کچھ فہمی میں۔ اللہ سے متعلق جو عقیدے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ کو کیا عقیدہ رکھنا، عقیدہ
عقدن کا لفظ سے بنا ہے۔ عقدن کے معنی ہیں گرا باندھنا، گھانٹی باندھنا، کسی چیز کو مضبوط باندھا جو جاتا ہے، جو گھانٹی ہوتی ہے اسے گرا کہتے ہیں، اسے عقد کہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے سلسلے میں جو معلومات بالجزم ہونا چاہیے وہ جو ہے بہت کم لوگ۔ اب جو وقت ہمیں دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے وہ مکتب میں آنے والے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ مکتب میں بچوں کی تعلیم پر امت توجہ نہیں دے رہی، بالکل نہیں دے رہی۔ کم سے کم وقت میں چاہتے ہیں گھر میں کوئی آئے 10 منٹ میں پڑھا کر چلا جائے۔ 10 منٹ میں وہ آدمی کیا پڑھائے گا، کتنا پڑھائے گا؟ اور اس کے بعد آدمی جو ہے دینی علم کے لیے پہلے حلقے ہوا کرتے تھے، کوئی دن خاص کچھ پروگرام ہوتا تھا، اب حلقے بھی نہیں ہیں۔ جمعہ کا بیان تھا، جمعہ سے پہلے بیان ہوتا تھا یا نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، امت اس میں بھی شرکت نہیں کر رہی ہے، صفر ہے، آخری درجہ ہے اس میں۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی، بیٹھنے کی، سننے کی، کرنے کی۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا سے ہمیں بہت کچھ علم کم وقت میں مل جاتا ہے۔ یقین مانیے اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، سوشل میڈیا پر دین کے نام پر دین کی چیزوں کو پیش کرنے والے لوگ اور ویب سائٹیں 95% ایسے ہیں جو دین کا بنیاد اور بیسک بھی نہیں جانتے۔ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، خالی وہ صرف رسول اللہ کا نام پڑھتے ہیں نا، اس سے ہی ان کی جہالت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا لفظ جو پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اسی سے معلوم ہوتا ہے ان کے تلفظ سے کہ بھی ان کی بیسک بنیادی تعلیم کیا ہے۔ اور ٹی ویوں پر ڈیبیٹ میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر، یا ہوتا بھی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے اتنا ہی کہنا ہے جتنا کچھ ہم جیسے چاہ رہے ہیں۔ ایک مسلمان صاحب جہاد کی آیتوں کو لے کر جو زمانے سے اعتراضات ہو رہے ہیں، وہ خود ان آیتوں کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو یہ حکم ہے، غیروں کو مارو، پکڑو، مارو۔ گزشتہ اتوار میں نے مسجد امین میں عشاء کے بعد کی مجلس میں انہی آیتوں کو پڑھ کر ان آیتوں کا منظر، پس منظر، مطلب سب جو ہے تفصیل سے 25 منٹ میں سمجھایا کہ ان آیتوں میں قتل کا حکم، قتال کا جو حکم ہے، ان آیتوں کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے یہ کب ہوا، کس کے لیے ہوا، اس کا بیک اپ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، جانیے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ زمر کا آخری رکوع تھا، اب سورہ مومن انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں شروع ہوگا، اور اس سورت کی شروعات حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے، اور اگلی لگاتار 7 سورتوں کے شروع میں حامیم ہی آتا ہے۔ یہاں سے 24ویں پارے سے یہ جو مومن سورت شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدا حامیم سے ہے۔ آنے والی 7 سورتیں، اس کے بعد 6 سورتیں، کل 7 سورتیں حوامیم کہا جاتا ہے، حامیم سے شروع ہوئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ۔